بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان اس کے محتاج ہے وہ تمام جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ہر وقت وہ ایک شان میں مصروف ہے. اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. کل یہ بات ہو گئی کہ یہاں یسألہ مانگتے ہیں، اس سے مراد محتاج ہونا ہے کہ جتنے بھی انسان یا جنات یا جو بھی زمین میں مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کی محتاج ہے. چاہے وہ سانس لینے کے اعتبار سے ہو، زندہ رہنے کے اعتبار سے، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے صحت تندرستی کے اعتبار سے ہو، کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک رگ دماغ کی بند ہو جائے، یا اچانک ہاتھ پیر زبان کوئی بھی عضو کام کرنا بند ہو جائے، یا اچانک آسمانی کوئی بیماری یا بلا آ جائے، تو سارے کے سارے انسان پریشان. اچھا، یہ تو زمین والوں کی بات. آسمان والے تو وہ فرشتے وغیرہ جو ہے ان کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کس اعتبار سے محتاج؟ اپنے باقی رہنے کے اعتبار سے محتاج ہے. کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اسی لیے موجود ہے، باقی ہے کہ اللہ رب العزت باقی رکھ رہا ہے. اگر اللہ رب العزت باقی نہ رکھے تو وہ باقی نہیں. پھر آگے فرمایا کل یوم ہوا فی شان. یہاں یوم سے مراد ہر گھڑی ہے، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی ہر سیکنڈ وہ ایک شان میں ہے. شان ایسے کام کو کہا جاتا ہے، ایسا عجیب یا حیرت انگیز کام جس کو کوئی دوسرا کر نہ سکے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت ایک ایسے کام میں، ایک ایسے کارکردگی میں مصروف ہے کہ ایسا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہر گھڑی میں، یا تو دنیاوی اعتبار سے کسی کو رزق دینا، کسی سے رزق کو ختم کرنا، سورج کو چاند کو نکالنا، غروب، اور اس کے علاوہ زمین، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کسی کو مال دینا، کسی سے لینا، موت، زندگی، ہر گھڑی یہ ہو رہا ہے. اور ہر گھڑی اللہ رب العزت یہ سارے کام کر رہے ہیں. اسی طرح دین اعتبار سے کسی کو ہدایت دینا، کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو نوازنا، کسی سے چھیننا، موت، زندگی، یہ سارے مشغلے. اور اللہ فرماتے ہیں ہر گھڑی یہ کام میں مصروف ہے. وہ ایک گھڑی اس سے خالی نہیں. یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ میری حکومت، میری طاقت کتنی بڑی ہے. تمہاری انسان کی حکومت زیادہ سے زیادہ ایک ملک کی یا کچھ ملکوں کی، اس سے زیادہ کیا. اور اس میں بھی حکومت جو انسان کی ہوتی ہے وہ انسانوں پر نہیں ہوتی، تو زمین پر ہوتی ہے. اوپر رہنے والے انسان، اس پر جس کا کوئی بس نہیں چلتا. ایک حاکم ہے، ایک بادشاہ، ایک سی ایم، ایک پی ایم ہے، اس کی بادشاہ وہاں کی زمین پر ہوتی ہے، اس کے انسانوں پر تو نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہاں کے انسانوں کو تو یہ چلاتا نہیں ہے، وہ تو اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں. وہ تو وہ کام کر رہا ہے جو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. شان ہے اس کی ہر گھڑی کہ زندگی دینا، موت دینا، ایک شخص کا آنا یا جانا، یہ بھی اس کی قدرت سے. اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ ایک پتا جو ہے وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر یا اس کے جو حکم کے بغیر گر نہیں سکتا. ایک پتا. اتنے درختوں پر کتنے، پورے دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، اور جنگلات کتنے بڑے بڑے، اور اس میں پھر کتنے درخت، اور ہر درخت پر کتنے پتے، اور ہر پتے کا اس کو علم، اور اس پتے کا گرنا یا نئے پتے کا نکلنا وہ بھی اس کے حکم سے. یہ اس کی ایک شان ہے. اور یہ تو اس دنیا کی بات ہوئی، زمین کی. پھر آسمانوں میں کیا کیا. اور ایسے تو 7 زمین و 7 آسمان.
اور ہم نے تو یہ ایک دنیا، ایک یونیورس دیکھا ہے، پتہ نہیں ایسے کتنی دنیا اور کتنے یونیورس ہوں گے، اور سب میں اس کا کام، یہ قدرت ہے اللہ کی، اور یہ سب اس کے محتاج۔ یسألہ من فی السماء۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت تو بہت ساروں کی ہے۔ مثال کے طور پر کورونا کے وقت سب کو چاہیے آکسیجن، ضرورت تو بہت ساروں کی ہے، لیکن جو دینے والے ہیں یہ ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں۔ اب ہمارا کی پہنچی نہیں والا ہے تو بہت سارا، جیسے مثال کے طور پر ایک ملک ہے اور قانون کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے ملک کے غریب ہو، ضرورت مند ہو، اس کی مدد کرنا یہ سرکار کا کام، حکومت کا کام ہے، لیکن ہر ایک تک حکومت پہنچ نہیں سکتی، ہر ایک کو دے نہیں سکتی۔ اور اگر اس کے خلاف اگر سوال بھی کیا جائے بھائی کیونکہ ہمارے پاس اتنے خزانے نہیں ہیں، ہم اتنا پہنچ نہیں سکتے، ابھی نہیں پہنچی ور آئے، اتنے ہی گرانٹ ہے، اتنا ہی ہمارے پاس خزانہ ہے، اب اس سے آگے کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، محتاج سب ہے آسمان و زمینوں والے، اور اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کام اللہ رب العزت ہر گھڑی کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانے ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں یہاں تک ہے کہ مان لو کہ دنیا کے سارے لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی ضرورتیں اللہ رب العزت سے مانگے، ساری دنیا کے سارے لوگ ایک ساتھ اپنی اپنی ضرورتیں مانگے، اللہ بیک وقت سب کی سننے پر قادر، اور سننے پر قادر بلکہ جس نے جو مانگا اس سے کئی گنا دینے پر قادر، اور اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر گھڑی اس کی ایک شان ہے، ایسا ایک کام ہے جس کو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اب اللہ رب العزت نے بات کرنے کا انداز بدل دیا۔ جیسے انسان جو ہوتا ہے وہ پہلے تو اپنی نعمتیں، اپنے احسان، یہ میں نے تجھے دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ کیا، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا حد درم ہے، ضدی ہے، بات مان نہیں رہا، اس لیے کہ پہلے ہی بات آ چکی کہ یہ سورت مکی دور کی آخری نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس وقت مکے والے بالکل ضد پر آ چکے تھے، یہاں تک کہ وہ تو یہ کہتے تھے یستعجلونک بالعذاب، عذاب کی جلدی مچاتے تھے کہ اچھا اللہ ہے، عذاب ہے، ہاں دکھاؤ تو ذرا ہم دیکھیں۔ کبھی تو یہ کہتے تھے کہ تمہارا اللہ ہی دکھا دے ایک مرتبہ، کیا او نرا ربنا، ہم ہمارے رب کو دیکھے۔ اسی کا اللہ نے جواب دیا تھا، لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، کہ یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، عجیب چیزیں مانگتے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں، فرشتہ ہمارے پاس آئے، یہ بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سب کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جبرائیل ایک ایک قرآن لے کر ہمارے پاس بھی آ جاتے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی دو چار آیتیں لے کر آ جائے، ایک آدھ قرآن ہمارے پاس بھی لے کر، کفار مکہ یہ کہتے تھے۔ تو پہلے تو اللہ نے جو ہے وہ پیار محبت سے ان کو منوایا، دیکھو یہ نعمت ہے، دیکھو یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ دیا، یہ قدرت ہے۔ اب تھوڑا لہجہ بدل رہے ہیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جناتوں ان قریب ہم تمہارے لیے خالی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر مان لو ایک بچہ ہے، پڑھ رہا ہے 10ویں یا 12ویں، جس کے ایگزام آنے والی ہے، تو اس نے جو ہے اپنے والد کے سامنے رکھا کہ بھائی اسکول سے کام نہیں چلے گا، پورا جگہ ٹیوشن رکھنا پڑے گا، اتنی فیس ہے۔ والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے وہاں ٹیوشن چلے جاؤ، فیس اتنی ہے۔ یہ 2 دن ہوئے، بچہ آیا، یا وہاں آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، یا تم مجھے بائک دو، یا جو ہے آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی بھی میرے لیے کوئی انتظام کرو۔ کہا ٹھیک ہے، بائک دے دی۔ تھوڑی دن بعد کیا، صبح سے وہاں جاتے ہیں، اسکول سے سیدھا میں وہاں چلا جاتا ہوں تو کھانے پینے کے بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایک چیز 2 چیز 3، لیکن پھر کبھی جو ہے وہ والد یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بدو دو تو کرو ریزلٹ آئے 3 دنوں سے بتاؤ،
یعنی ابھی بھی اس والد کی قدرت تو ہے کہ اس کو پکڑے، لیکن ابھی کیا، ابھی تو تمہیں نعمتیں میں دے رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے رزلٹ آنے تک ہے۔ جس دن تمہارا رزلٹ آ گیا پھر پتا چلے گا کہ یہ سب جو لے جاتے تھے وہ کہاں گیا۔ ایسے اللہ نے ساری نعمتیں بتائی کہ دیکھو یہ پھل دیے، یہ اناج غلہ یہ دیا، پھر یہ سمندر، اس پر چلنے والی کشتیاں، پھر اس میں سے نکلنے والے لؤلؤ اور مرجان اور پتھر، اور یہ سب مل رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جناتوں ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی پھر ہمارا کوئی دھندا کوئی کام نہیں، پھر ایک ہی کام تمہارا حساب لینا۔ یہ جو دیے رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے، پھر ایک ہی کام، ایک ایک آدمی آئے، ایک ایک کا حساب کتاب۔ اسی لیے تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس قدر ہو جائیں گے کہ اللہ اور بندہ بالکل آمنے سامنے، بالکل لیس بینہ ترجمان، کوئی ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں، سیدھا ڈائریکٹ اللہ بندے سے بات کریں گے۔ دائیں طرف بھی جہنم، بائیں طرف بھی جہنم، اور سیدھا بندہ اور اللہ، اور اس وقت اللہ رب العزت سوال کریں گے یہ جو نعمتیں دی گئی، یہ جو چیزیں دی گئی، یہ پانی کا گھونٹ اور یہ ہر چیز کا سوال ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی میٹھا کھانا آیا تو ایسے شاگرد وغیرہ بیٹھے ہوئے تو ہر ایک کو کہا کہ تھوڑا تھوڑا سب کو کھلا دو، تو ایک شاگرد نے نہیں کھایا۔ شاگرد کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہا کہ اس کا حساب کیسے دیں گے، اس لیے نہیں کھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حساب کے لیے نہیں کھانا ہے تو پانی پینا ہی چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ اگر پانی کے حساب لینے پر آ گیا تو اس کا حساب کیسے دو گے؟ یہ نعمت مل رہی ہے ابھی تو استعمال کر لو، لیکن اس کے بدلے میں حساب دینا ہے یہ ضرور۔ اسی لیے تو کھانے پینے کے بعد فوراً دعائیں سکھلائی ہے، ہر دعا ہر کھانے پینے کے بعد تو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ وغیرہ اس وقت بتائی گی جب کھان بھوک کے مارے آئے تھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کئی دنوں کا فاقہ ہے، بھوک ہے، اور کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ اس پر کہا تھا کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ تب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کتنی نعمتیں، روزانہ افطار کے وقت پورا دسترخوان بڑا پڑا، اتنا ہی سحری میں، اور یہ تو ابھی افطار کا دسترخوان اٹھا ہے، عشاء کے بعد پھر کھانے کا کیسا دسترخوان بڑا پڑا، اور یہ تو ایک دن کی بات، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی میں کتنا، اور یہ تو صرف کھانا ہوا، کھانا پینا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو پہنا، ہم نے جو کیا، اور یہ آنکھوں نے جو دیکھا اور کان کی اور ناک اور ہاتھ پہ، اور قسم قسم کی نعمتیں۔ اللہ رب نے فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے اے انسان و جنات تمہارے لیے۔ پھر ایک ہی کام، کیا؟ ہر بندے کا حصہ۔ اوپر جو کہا تھا کہ ہر گھڑی اللہ ایک کام میں ہے، ابھی تو یہ سب جو ہے اللہ رب العزت کر رہے ہیں، پھر تو یہ سب بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ فارغ ہو اور مشغول ہو، ایسا نہیں ہے کہ ابھی اللہ مشغول ہے اس لیے حساب لے نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رب العزت کا وہ دور ہے کہ بچہ جیسے باپ کے پاس جو مانگتا ہے دیتے ہیں، وہ جو مانگا ہاں لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، لیکن کب تک؟ رزلٹ آنے تک۔ ایسے ہی تمہارے ہمارے رزلٹ کا ایک دن اللہ رب العزت نے متعین کر رکھا ہے، یہ تب تک ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ ایگزام چل رہا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اپنا پیپر لکھ رہا ہے، تو وہاں ایک آدمی جو ان کی نگرانی کے لیے کھڑا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، کون غلط لکھ رہا ہے کون صحیح، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کہتا، جس کو جو لکھنا ہے لکھے۔ ہاں، جب وہ چیک کرے گا تب ایک ایک چیز چیک کرے گا کہ یہ غلط ہے، اس کے نمبر نہیں، اس کے نمبر نہیں، اس پر فیل، اس پر فیل۔ یہ ابھی تمہیں جو کرنا ہو، ایسے ہمارے لیے اس دنیا میں ابھی جو کرنا ہو، روزہ رکھنا نہ رکھنا، نماز پڑھنی نہ پڑھنی، ابھی کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا کہ ایک فرشتے نے آ کر چماٹ لگا دی کہ اثر نہیں پڑی اس کی سزا یہ، ابھی ایسا نہیں۔ بلکہ ابھی تو بہت سے ایسے ہیں نعوذ باللہ جو اللہ رب العزت کو گالی اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی ان کا کچھ نہیں۔
اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہارے لیے مہلت ہے، لیکن یہ مہلت حساب تک سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب یہاں کون سی نعمت اللہ نے بتلائی تو کہہ رہے ہیں کہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس لیے کہ یہاں تو اب دھمکی والی بات شروع ہوئی، اب نعمتوں والی قدرت والی بات تو ختم ہوئی، اب تو بات چل رہی ہے دھمکیوں والی کہ اب ہم قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے، تمہیں بتائیں گے۔ ایسا لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے سوامی دیانند سرسوتی یا کسی اور نے ایسا سوال کیا تھا کہ تمہارا رب، جیسے اس کے بعد جہنم کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، یہ حساب لینے کی بات ہے، یہاں کوئی نعمت کا تو بیان ہے نہیں، اس کے بعد تمہارا رب یہ کیوں کہتا ہے کہ انکریا اے انسان اور جناتو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن کوئی نعمت کی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ مثال کے طور پر ایک اندھا جا رہا ہے، اس کو کوئی کہہ دے کہ دیکھ کر چلنا، آگے جو ہے کھڈا ہے، آگے کنواں ہے، تم گر جاؤ گے، اس نے جو ہے اس کو بچا لیا اس کنویں سے، اس سے گرنے سے، تو کیا اس پر یہ نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بچ گیا گرنے سے۔ کہا کہ دنیا ہی میں ہمیں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم حساب لیں گے، حساب سختی سے لیا جائے گا، ایسا حساب ہوگا، پھر ایسی جہنم ہے، یہ اس لیے کہ آگے جو خطہ آنے والا ہے، جو جہنم عذاب آنے والا ہے، اس سے ہم ابھی سے متنبع ہو جائے اور ابھی سے رک جائے اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے۔ تو کیا یہ نعمت نہیں ہوئی؟ اگر اللہ یہ بتاتا ہی نہیں اور سیدھے پڑھتے اور حساب شروع ہوتا تو انسان، ارے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اچانک کیسے حساب لینا شروع کر دیا تم نے، پہلے بتا۔ اسی لیے ٹول ہوتا ہے، وہاں اس سے پہلے بورڈ لگا ہوتا ہے کہ 1 کلومیٹر بعد، 500 میٹر بعد، 800 میٹر بعد آگے ٹول ہے، آگے ٹول ہے، یعنی ابھی کہیں سے تمہیں نکلنا ہے تو نکل جاؤ، وہاں جاؤ گے تو پیسے دینے ہی ہے۔ اب ایسا لگا ہوا ہے نا اور انسان سیدھا پہنچ جائے، کہو کہ یہاں 2000 دینے ہیں، یا پہلے لگا دیتے تو میں وہاں سے نکل جاتا، انسان یہ کہے گا۔ ایسے ہی کہ اگر دنیا میں یہ بتایا ہی نہ ہوتا کہ تمہارا حساب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، انسان کہتا کہ تو اچھے مزے ہیں، جو کرنا ہے کرتے رہو، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بتا دیا کہ ابھی جو کرنا ہے وہ تو کر دو سکتے ہو، لیکن پھر کب؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے یہاں تک، پھر ہم جب حساب لینے پر آ گئے پھر کوئی معافی نہیں، پھر سیدھا حساب۔ اسی لیے بہت سی جگہ اللہ رب العزت نے بھی کہا اس وقت اللہ رب العزت کسی کے عذر کو بھی قبول نہیں کریں گے، جیسے آگے یہاں بھی آئے گا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرمین کو پھر اس وقت پکڑا جائے گا اور پھر پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سیدھا حساب ہوگا، یہ کیا یہ حساب، یہ کیا یہ حساب۔ یہ پہلے سے بتا دیا جو نعمت ہے کہ ہمیں آج ہی پہلے ہی سے پتا ہے کہ اللہ ایسے حساب لیں گے، تاکہ آج ہی سے ہم اپنی زندگی کو صحیح کر لیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فوراً کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جناتوں اور انسانوں، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم قدرت رکھتے ہو تو آسمانوں اور زمین کے حدوں سے باہر نکل جاؤ، تو نکل جاؤ، یعنی اگر تم میں ایک طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کی حد سے تم باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم قوت اور غلبے کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ تو عجیب ہے، یہ سب نعمتیں دی اور اب پھر اسی کا ماننے کا بھی، اس کے کہے پر عمل بھی کرنے کا، یہ کیسا ہے؟ تب اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اچھا ہے نہیں ماننا تو نکل جاؤ، یہ زمین اور آسمان تو ہے ہی میرا، پہلے ہی سے بتا دیا، اس زمین اور آسمان کے باہر تمہارے لیے نکلنے کی قدرت اور طاقت ہے، اس یونیورس کے باہر نکل جانے کی طاقت ہے، اور اپنا کوئی نئی دنیا بسا رہے ہو، بنا رہے ہو، چلے جاؤ وہاں۔ جیسے مثلا کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ استاد ٹیچر یہ کہتا ہے کہ ایسا ایسا لکھنا پڑے گا، ایک مثال کہ بھائی تمہیں کویسچن آنسر دونوں لکھنا ہے، سوال جواب دونوں۔ بعض بچے مثلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹیچر ہے، فلاں استاد ہے، وہ تو صرف جواب ہی لکھا دیں، صرف آنسر تم دونوں لکھا رہے ہو،
تو ہم صرف آنسر لکھیں گے اس طریقے سے. بہت سی مرتبہ استاد یہ کہتے ہیں ہماری کلاس سے کہیں تو ایج کروانوں جی ان کو نہ کروائے تو باہر نکلیں. یہاں تو میری سلطنت ہے, میری حکومت ہے, یہاں میری ہی چلے گی. میں کہوں ایسا ہی کرنا پڑے گا, نہیں کرنا ہے تو یہاں سے باہر. اللہ رب العزت اس طرح بندوں کی عاجز, یعنی ہم کتنے اللہ کے سامنے عاجز اور ضعیف اور کمزور ہے یہ بتا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ماننا, کیا نہیں ماننا تو نکل جاؤ آسمان و زمین کے باہر. اگر تم نکل سکتے ہو تو, اگر تم اس کے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. اب کون ہے جو نکل سکے؟ نکل کر کہاں جائیں گے؟ مان لو کہ اس یونیورس برہمانڈ کے باہر نکل گئے, کہاں جائیں گے؟ اگر دوسرا برہمانڈ ہے, دوسرا یونیورس ہے, وہاں گئے تو وہ بھی تو اللہ کا. یعنی ہمارے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اور یہ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ نکل جائے. ایک تو نیچے ایک آیت کریمہ آئے گی, وہاں ہم بات کریں گے روز نوبیلا وغیرہ کی, وہاں پر یہ کہ دوسرا یہ کہ مان لو کہ مثال یہ کہنا ہے کہ گلیکسی اس طرح ہے کہ سورج ہے اور زمین اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. 365 دن کا چکر ہوتا ہے, جس میں سب سے دور جو ہے 4 جولائی کو ہوتی ہے جب گرمی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور 3 جنوری کو سب سے قریب ہوتی ہے جب سردی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہندوستان جو ہے پیچھے کی طرف ہے, قریب ہوتی ہے تب سردی, دور ہوتی ہے گرمی. یہ جو ڈسٹینس ہے, دوری ہے سب سے قریب والی, وہ بتا رہے ہیں کہ 9 کروڑ 14 لاکھ مائل کی دوری ہے. تو اگر کوئی انسان اس زمین سے نکل جائے تو نکل کر سورج بھی تو اللہ کا, وہاں تک پہنچنا ہے جو کتنا جاؤ 9 کروڑ 14 لاکھ مائل جانا ہے. وہاں تک پہنچنے میں پھر اس سے باہر نکلنا ہے, اور یہ بھی کب؟ زمین سے نکلنے کے بعد. یہ زمین پوری زمین سے نکل جائے تب آسمان میں اتنا تو جانا ہے سورج تک پہنچنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد باہر نکلنا, تب یہ ایک یونیورس, ایک گلیکسی ختم ہوگی. اتنا کوئی نکل سکتا ہے؟ یعنی عقلی طور پر بھی انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس سے باہر نکلے. اس سے اللہ نے فرمایا اگر نہیں ماننا ہے تو نکل جاؤ. لیکن نکل کر کہاں جائیں گے؟ جانا تو اللہ ہی کی حکومت میں ہے, اللہ ہی کی سلطنت میں ہے. بادشاہ اور زمین سب اللہ کا, اس میں جاؤ اور اس سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. اور یہ ممکن نہیں, پاسبل نہیں. اس نے کہا لا تنفذون الا بسلطان, تم نکل ہی نہیں سکتے مگر ہاں قوت ہو, طاقت ہو, غلبہ ہو تو. اور یہ قوت, یہ طاقت, یہ غلبہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم تمہارے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. کہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. پھر اب آخرت کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ تو دنیاوی اعتبار سے. موشفری تھانوی یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ کی تحریر سے معلوم ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت آخرت کے بارے میں, یعنی کب کہ چونکہ اوپر سے بات چل رہی تھی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی, ختم. اب اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے بیٹھے ہیں, حساب کتاب چل رہا ہے. دنیا میں تو یہ ہے کہ انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کوئی آگے ہو گیا, کوئی پیچھے ہو گیا, کوئی ادھر چھپ گیا, کوئی وہاں چھپ گیا, پولیس آئی اور سارے چھپ گئے. فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب کب کہیں گے؟ جب حساب کتاب چل رہا ہوگا. حساب کتاب چل رہا ہے, ہر آدمی کا الگ الگ حساب ہو رہا ہے, ایسے میں اللہ کہیں گے اچھا کسی کو بھاگنا ہے یہاں سے تو بھاگو. کون نکل کر جا سکتا ہے اور کہاں جا سکتا ہے؟ این المفر. اسی لیے اللہ رسول قیامہ میں یہ فرمایا این المفر, کہاں بھاگو گے؟ بھاگنے کی جگہ ہی کہاں؟ اور ابھی تو یہاں فرشتے نظر نہیں آتے, فرشتے بے حساب ہیں, یہاں بے حساب فرشتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے لشکر کو صرف اللہ جانتے اتنے ہیں. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, اور مفتی شفیع صاحب نے بھی اسی سے نقل کرتے ہوئے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ انسان کی آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے 6 یا 8 فرشتے متعین ہیں.
انسان کی آنکھ کی حفاظت، اسی لیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً بچہ ہے بڑا گر گیا، بالکل ایسا تھا کہ آنکھ پر ہی لگتا، لیکن آنکھ تھوڑی بچی گئی، آپ نے تھوڑی، یہ تھوڑی کیسے بچ گئی؟ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے، اب سوچو دنیا کی کتنی ملین بلین آنکھیں اور کتنے ملین ملین فرشتے، کتنے، یہ سارے اس وقت قیامت کے میدان میں ہے، اور کوئی بھاگے تو کہاں بھاگے؟ یعنی آرمی بالکل تیار ہی ہے، اور بھاگ کر جائے تو بھی کہاں؟ چلو مان لو کہ فرشتوں سے چھوٹ کر بھاگ کر گئے تو کہاں جائیں گے؟ اب تو میدان محشر قائم ہے، ساری دنیا میدان ہو گئی ہے، سب ایسا نظر آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت حساب لے رہے ہیں۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ کہتے ہیں یہ تو آخرت کی بات ہے، تب اللہ یہ کہیں گے اے انسان و جناتو، حساب دینے کے لیے آئے، کسی کو بھاگنا ہے بھاگو، نکل سکتے ہو تو نکلو۔ دوسری بات یہ، یا اللہ رب العزت نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان، ایسا ایک چیلنج اللہ رب العزت نے دنیا میں دیا ہے، لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اگر سارے انسان اور جنات ایک ہو جائے، ایک ہو کر اس جیسا قرآن لانا چاہے، سارے انسان اور جنات جمع ہو کر اس جیسا قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس جیسا لا کر دکھا دے۔ بہت ساروں نے ایسی کوشش بھی کی تھی، جیسے مسیلمہ کے بارے میں، مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس نے ایک صورت بنا، وہ ایک ڈھونگ کرتا تھا کہ اپنے اوپر کپڑا ڈالتا کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے، پھر کپڑا ہٹاتا وہی آئی، تو اس نے ایک صورت بنائی تھی، کیا صورت؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یہ صورت بنائی تھی کہ ہاتھی، اور کیا ہے ہاتھی؟ اب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، یہ جو ماں ہے ملقاریعہ، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ ایسی عجیب چیز کے اور استعمال ہوتا ہے، اس کو کسی نے دیکھا اور سوچا نہ ہو تب کہا جاتا ہے ملقاریعہ ملحاقہ۔ چونکہ اللہ قیامت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اللہ وہاں کہہ رہے ہیں پتا ہے کیا ہے تمہیں، اس طریقے۔ اب ہاتھی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ملفیل، ہاتھی، ارے یہ ہے ہاتھی، وہاں ماں استعمال ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نے اپنی طرف قرآن بنا لیا۔ تو ایسے سارے انسان اور جنات جمع ہو کر اس جیسا قرآن لانا چاہے، اللہ کہتے ہیں نہیں لا سکتے۔ اچھا، وہاں اللہ رب العزت نے کہا لو اجتمعت الانس والجن، انسان اور جنات جمع ہو جائے، یعنی پہلے انسان کو پھر جنات کو، اور یہاں کہا یا معشر الجن والانس، پہلے جنات کو پھر انسان کو، کیوں؟ اس لیے کہ بولنے کی اور اس طریقے کا کلام بنانے کی طاقت انسان میں زیادہ ہے۔ جب قرآن کی بات آئی تو وہاں کہا کہ انسانوں اور جناتوں، اور بھاگنے کی، تیز چلنے کی یہ طاقت جناتوں میں زیادہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے الا بسلطان، طاقت ہو، غلبہ ہو تو، یا سلطان کا ترجمہ شیخ الہند علیہ الرحمٰن نے سند سے کیا ہے، سند، کاغذ، کہ یہاں سے اس حساب کے میدان سے نکلنا ہے، ایک کاغذ ہو، نامہ اعمال جس پر یہ لکھا ہوا کہ تم کامیاب یہ ہوں گے تو یہاں سے نکل سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے پہلے بتلا دی، اس لیے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جناتو تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور تم دونوں پر بھیجی جائے گی آگ جو بالکل صاف ہوگی اور دھواں، فلا تنتصران، تم ہٹا نہیں سکو گے، یا دوسرا ترجمہ تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ یعنی مان لو کہ تمہیں یہاں سے بھاگنا ہے تو کیسے بھاگو گے؟ ہمارے فرشتے اوپر بالکل تیار ہے، بمباری شروع ہے، یرسل علیکما شواظ من نار، اور سیدھے بم نہیں، آگ پھینک رہے ہیں، اور آگ بھی کیسی؟ بالکل صاف،
صاف ایک آگ جو ہوتی ہے جس میں دھواں ہوتا ہے اس کی گرمی کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ آگ جس کا دھواں نہیں، جیسے کوئلہ پورا جل رہا ہے اس کا بھی دھواں نہیں نکل رہا تو اس کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بجھانے کے لیے اس پر پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تب اس کا دھواں نکلتا ہے. پہلے کہا کہ بالکل صاف آگ یہ اوپر سے گر رہی ہے، کہاں بھاگو گے؟ بالکل قیامت آئی، میدان قائم ہے، اوپر سے آگ کا ونحاس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دھواں بھی ہے، ٹیئر گیس بھی ہے. آنکھیں ہی بند، کیونکہ ٹیئر گیس جب چھوڑا جائے تو اتنا جو ہے جلن آنکھوں میں ہوتی ہے کہ انسان آنکھ ہی نہیں کھول سکتا. اب ایک طرف تو آنکھ کھل نہیں رہی، دوسری طرف اوپر سے آگ آ رہی ہے، اب کہاں بھاگو گے؟ تو اگر پہلے تو بھاگنا ہی ممکن نہیں، اور اگر مان لو کہ کوئی بھاگنے جا رہا ہے تو ہماری آرمی بالکل تیار ہے، اوپر سے آگ پھینکے گی اور دوسری آرمی تیار ہے جو ٹیئر گیس چھوڑے گی، دھواں چھوڑے گی. آنکھ ہی نہیں کھول پا رہے تو بھاگیں گے کہاں؟ بھاگیں گے تو آگ اوپر سے. فلا تنتصران، اور اس کے اوپر تنتصران اس کا ایک معنی تو یہ لکھا ہے کہ ہٹا نہیں سکتے، ایسا نہیں کہ اس دھوئیں کو اس آگ کو ہٹا دے. دوسرا ہے کہ اس کا بدلہ بھی نہیں لے سکو گے. یہ ہو رہا ہے تو کوئی ایسا کہ تم ابھی جو ہے ہم پر حملہ کر رہے ہو، تھوڑی دیر دیکھو جب تمہارا یہ سوال ختم ہوگا پھر ہم حملہ کر کے بدلہ لیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. بندہ اللہ کے سامنے کس قدر عاجز ہے یہ بتلایا جا رہا ہے. اللہ چونکہ اپنی قدرت بتا رہے تھے، اور یہ بات پہلے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کفار مکہ نے پوچھا تھا ومن رحمان، رحمان کون ہے؟ ان کو جب کہا اسجدوا للرحمن، رحمان کو تم سجدہ کرو، تو انہوں نے پوچھا یہ رحمان ہے کون؟ تو اللہ بتاتا ہے کہ ہماری اتنی آرمی ہے، ہماری یہ طاقت ہے، اور یہ سب ہم رحمان ہے. اب پوچھ رہے ہو رحمان کون ہے تو یہ ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ مجھے پوچھتے تھے کہ رحمان کون؟ اللہ نے بتا دیا کہ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کی، یہ رحمان ہے. نکلنا ہے تو اس سے باہر نکلو، اور ہماری آرمی تم پر آگ ڈالے گی اور دھواں ڈالے گی، اور تم نہ ہٹا بھی نہیں سکو گے، بدلہ بھی نہیں لے سکو گے. ہم یہ ہے رحمان. ہے کس کو مقابلہ کرنا؟ ہے کس کو ہمارے سامنے آنا؟ یہ ہماری قدرت اور طاقت. اس لیے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جناتو تم تمہارے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. بقیہ